افضل الاعمال انتظار الفرج، یا اللہ کے رسول کی روایت اس انداز سے افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ میری امت کے افراد کے لیے اللہ نے جو افضل ترین عبادت قرار دی ہے، یعنی وہ عبادت کے جس میں سب سے زیادہ ثواب قرار دیا ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ انتظار الفرج، حضرت کے ظہور کے لیے انتظار کرنا۔ یہ جو ظہور کے لیے انتظار کرنا ہے، اس کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا۔ یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے، من مات منکم علی ھذا الامر، کہ تم میں سے کسی کی اس امر کے اوپر یعنی عقیدہ امامت رکھتے ہوئے موت واقع ہو جائے، منتظرا لہو، اس امر پہ عقیدہ امامت کو ماننے والے ہو، اور جب موت آ جائے تو حضرت کا انتظار کرنے والے بھی ہو، یعنی ان دونوں صفات کو لیے ہوئے ہو، عقیدہ امامت بھی تمہارے دل میں ہو، تمنائے ظہور بھی تمہارے دل میں ہو، جب تمہاری کیفیت یہ ہوگی کانا کمن کانا فی فسطاط قائم علیہ السلام، اس کا اجر یہ ہوگا، اس کا مقام یہ ہوگا کہ اگر حضرت کا انتظار کر رہے تھے، اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا کہ جیسے حضرت کے خیمے میں حضرت کے ساتھ رہنے والا ہو۔ یعنی تصور کیجئے وہ کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے خیمے میں آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، کیا مقام ہوگا اس کا، کتنا اجر ہوگا اس کا، کتنا ثواب ہوگا، کس بلند مقام پہ فائز ہوگا۔ یہ اجر مل رہا ہے کس چیز کے بدلے میں؟ منتظرا لہو، کہ جو انتظار کرنے والا ہے ان کا۔ علماء نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے انتظار کے اوپر، یہ کیوں اتنا کہا گیا انتظار کرو، ظہور کا انتظار کرو؟ رسول خدا جہاں رسالت پہنچا رہے ہیں، جہاں علی کی ولایت پہنچا رہے ہیں، وہاں بھی کہنے ظہور کا انتظار کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کئی وجوہات بیان کی، لیکن ایک دو بہت اہم ترین وجہ۔ پہلی وجہ یہ کہ انتظار فرج، ظہور کا انتظار انسان کو مایوسی سے نکال کے امید عطا کرتا ہے۔ زمانے گزرتے رہے، زمانوں نے کروٹیں بدلتے رہے، لیکن شیعوں کے اوپر ہمیشہ ظلم ہوا، ہمیشہ مصائب ڈھائے گئے، ہمیشہ پریشانیاں رہیں، ہمیشہ سادات کا خون بہایا جاتا رہا، لیکن کبھی بھی شیعت مایوس نہیں ہوئی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو منتظر نہیں ہوتا، جس کے پاس انتظار کے لیے کوئی ہو، جس کو وعدہ الہی پہ امید ہو، جس کو اللہ کے وعدے کا انتظار ہو، جس کو پتا ہو اللہ نے میری نصرت کے لیے کسی کو رکھا ہے، جس کو اللہ کی قدرت کے اوپر بھروسہ ہو، بس اللہ کے حکم کا منتظر ہو، یہ کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ تو کہا تم ہمیشہ انتظار کرتے رہو، گویا یہ انتظار تمہیں امید میں رکھے گا، مایوسی سے باہر رکھے گا۔ پہلی بات۔ دوسری اہم ترین بات کہ یہ جو انتظار فرج ہے، یہ جو امام کے ظہور کا انتظار ہے، یہ کیفیت انتظار انسان کے دل کو حضرت کے وجود سے جوڑ دیتی ہے۔ اگر انتظار نہ ہو، دیکھیں کوشش کرا کریں، کچھ خاص زیارات ہیں امام زمانہ کی، جس میں اہم ترین ایک زیارت اور چھوٹی ترین زیارت آل یاسین۔ روز جمعہ آئے، کوشش کریں ضرور اس کی تلاوت کریں۔ ویسے تو انسان روزانہ اپنے وظائف میں اس کو باندھ لے، زیادہ لمبی زیارت نہیں ہے، مشکل سے روزانہ پڑھنے کی عادت ہو جائے تو 2 سے 3 منٹ، بہت زیادہ میں اگر کہوں۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، دن کا آغاز حضرت کو سلام کر کے کیجئے۔ جب دن کے آغاز میں حضرت کو سلام کریں گے تو وہ برکتیں جو وجود حضرت کی ہیں، جب ایک نگاہ کرم ہو جائے گی تو ہمیں ان کی نگاہ کرم ہی تو چاہیے، زندگی بن جائے گی ایک نگاہ کرم آ جائے۔ تو روزانہ سلام کریں، کوشش کریں، نہیں کر سکتے کم از کم روز جمعہ کریں۔
جیسے ہی روز جمعہ آئے تو آپ کو احساس ہو کہ جمعہ کون سا دن ہے، المتوقع فیہ ظہورہ، کہ جس میں آپ کے ظہور کی توقع ہے، جس میں انتظار ہے آپ کے ظہور کا. تو بس جیسے ہی منتظر، امام کا چاہنے والا امام کا انتظار کرتا ہے ظہور کا، تو اس کا دل حضرت کے ساتھ مل جاتا ہے. اور پھر کس انداز سے ملتا ہے؟ زیارت آل یاسین. میں نے کہا بہت اہم زیارت ہے امام کی، اس کو اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے. کس انداز سے انسان سلام کرتا ہے؟ السلام علیکہ حین تصبح، السلام علیکہ حین تمسی، السلام علیکہ حین تقعد، السلام علیکہ حین تحلل وتکبر، السلام علیکہ حین تسجد، السلام علیکہ حین تقنت. ایک ایک لمحے میں اے مولا آپ کے اوپر سلام کی ہو جب یہ صبح کا سورج نکلتا ہے، اے مولا آپ کے اوپر سلام کی ہو جب یہ سورج ڈھل جاتا ہے، اے مولا جب آپ رکوع کر رہے ہوتے ہیں آپ پہ سلامتی ہو، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں آپ پہ سلامتی ہو، اے مولا جب نماز کے لیے قیام کرتے ہیں آپ پہ سلامتی ہو، اے مولا جب قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ پہ سلامتی ہو. ایک ایک لمحہ انتظار. انتظار کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس کے وجود کا احساس کر رہے ہیں. اور انتظار جب ہی ہوتا ہے کہ جب دل میں محبت ہوتی ہے. جیسے جیسے دل میں، یعنی واقعاً تصور کیجئے اگر میں آپ 40 ہجری میں ہوتے، 61 ہجری میں ہوتے، پہلی ہجری میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ میں جہاں رسول ہوتے وہاں ہم ہوتے، جہاں علی ہوتے وہاں ہم ہوتے، جہاں یہ 5، 12، 14 ہوتے ہم وہیں ہوتے. تو ہم اپنی زندگی میں اتنا غافل ہو جائیں اپنے وقت کے امام سے کہ اس کی یاد بھی نہ ستاتی ہو. یہ دل میں محبت کا احساس ہوتا ہے جو انسان کے دل میں انتظار کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے کہ ایک تو ہے نا جس سے میرا رشتہ ہے، ایک تو یہ ہے جس سے میرا تعلق ہے، بس وہ جس سے تعلق ہے وہ کہاں ہے. یہ جو کہاں ہونے کا احساس ہے یہی انتظار ہے.